الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بڑی محبت عقیدت ادب احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک آواز کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز حاضرین محترم خواتین، ہم سب اللہ کے گھر میں اس کی توفیق سے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو مبارک دن کی برکت سے قبول فرمائے۔ پروردگار دو عالم سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو دین سیکھنے کا شوق بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے اور پھر اسے پھیلانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین کہیے۔ حضرات محترم، ہمارا ایمان ہے یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں آنا، کیونکہ نبی نہیں آنا، جب نبی نہیں آنا تو دین نہیں آنا۔ آخری نبی تشریف لا چکے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔
اس بات کی کوشش کریں کہ گھر میں خواتین کو بھی یاد کروائیں، بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی یاد کروائیں، تاکہ عقیدہ بچپن سے بنے گا تو بچپن تک مضبوط رہے گا، اور پھر یہ عقیدہ انشاءاللہ العزیز قبر میں بھی جب جائے گا تو آقا کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ حضرات محترم، قرآن مجید اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کو یاد رکھیے، جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اکابرین تو فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سارے وظائف کو چھوڑ دیجئے، درود پاک کو نہ چھوڑیں۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت آئے گی، ہماری مشکلات حل ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ سب کی پریشانیوں کو رفع فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن مجید جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے طویل دورانیے میں اتارا، اس کے بارے میں رب نے کہہ دیا یہ کلام میرا ہے، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رمضان گزرا ہے، شوال کا مہینہ ہے، رمضان میں ہر مسلمان نے یہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کیسے فرماتے ہیں۔ ہر مسجد میں بلکہ مدرسوں میں، اس سے بڑھ کر گھروں میں بھی قرآن مجید سنایا گیا۔ ایک سنانے والے اور پیچھے 4 سے 5 سننے والے اجتماع کو چھوڑ کر اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا مٹانا چاہتی ہے اور میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ جس شمع کو اللہ روشن کر دے، ساری کائنات کے طوفان بھی اس شمع کو گل نہیں کر سکتے۔ آج تک یہ شمع روشن ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک روشن رہے گی۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنا ذمہ لیا۔ حفاظت کے لیے شرح صدر فرمایا، سینے کھولے، 30 پارے یاد کروا دیے۔ پھر رمضان المبارک میں عملی طور پر ہر حافظ صاحب قرآن مجید سنانے کا اعزاز حاصل کرتے، اور اس کا ثواب بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم مل کر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مراد رسول ہے، جن کو میرے آپ کے نبی نے رب سے مانگ کر لیا تھا۔ پھر فرمایا تھا اللہ نے میرے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ بالفاظ دیگر عمر فاروق بولتے نہیں، رب بلواتا ہے۔ بڑی شان ہے، موضوع اس وقت میرا نہیں، لیکن چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا نام آئے تو بڑے ادب سے کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا ایمان یہ صحابہ کرام محنت نہ کرتے تو ہم تک دین نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شوال کا مہینہ ہے، اس میں فرزندان توحید نے یکم شوال کو رب کے سامنے سجدے شکرانے کے ادا کیے، یعنی نماز عید الفطر ادا کی۔
یہ بھی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا ہے۔ ہر سال اللہ کے پاک پیغمبر نے فرزندان توحید کو اور عاشقان مصطفیٰ کو نماز عید کی امامت کروائی۔ دنیا میں جب کوئی خوشی کا دن آتا ہے، آپ کے سامنے نیا سال کا آغاز ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے۔ یورپ، امریکہ، پوری دنیا میں اب تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ دن پورے جوش اور جذبے سے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے دین میں اس دن کے حوالے سے کوئی صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں بات نہیں ملتی ہے۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ ہیپی نیو ایئر ان کا جب سال آئے، یا کرسچن عیسائی وہ جب عید کرے، اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ الامان والحفیظ، شراب، جوا، بدماشی، عیاشی، دنیا کا ہر گناہ اس سوسائٹی میں بدرجہ عدم پایا جاتا ہے۔ شراب کی بوتلیں پکڑ کر ایک دوسرے کے اوپر انڈیلتے ہیں، شراب پی کر خرمستیاں کرتے۔ ہمارے ہاں بھی اللہ نے 2 خوشی کے بڑے دن رکھے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر 1 شوال، رمضان کے فوراً بعد۔ ہمیں میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ تم نے روزے رکھے، ہم تمہیں تقوی کا کمال دینا چاہتے تھے، ہم نے عطا کر دیا ہے۔ اب جب تم نے روزے رکھ لیے تو آؤ، آج خوشی کا دن ہے۔ اس دن میں ہم نے ایک نماز تمہارے لیے زائد رکھ دی۔ لیکن سننا، یہ دن خوشی کا، یہ کھانے پینے کا دن۔ فرمائے عید کے دن میں ہم نے تمہارے لیے اشراق کی نماز معاف کر دی، چاشت کی نماز معاف کر دی۔ کوئی مسلمان کہے میں تو اشراق کی نماز عید کے دن بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں، تو چل تو میرے نبی کے طریقے پر، نبی کی سنت کو سامنے رکھ۔ میرے نبی کی زندگی کو صحابہ اور اہل بیت نے دیکھا، انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ امت کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عید کے دن اپنے پیغمبر، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ مل کر اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے پیغمبر گھر پہنچے، اس دن سنتیں ہم نے دیکھی۔ نبی غسل کر رہے، اجلے یا نئے کپڑے پہن رہے، کنگھی لگا رہے، خوشبو استعمال فرما رہے، عیدگاہ میں جانے سے پہلے کھجور استعمال کر کے جا رہے۔ فرمائے عادت کو توڑو، کیونکہ 29 دن تمہاری عادت تھی سحری کے بعد کھانا کچھ نہیں، آج تم کو کھانے کی اجازت ہے، بلکہ دوستوں کو جمع کرو، خوشی کا دن ہے۔ اللہ کس بات کی خوشی؟ تیری توفیق سے ہم نے فریضہ سے انجام دیا ہے، 29 اور 30 روزے رکھے۔ ہم کون روزے رکھنے والے تھے؟ یہ تو نے روزے رکھوا دیے۔ آج ہم خوشی کا دن منانے کے لیے عیدگاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور رب نے کہا عیدگاہ میں پہنچو تو، لیکن آج تم یہ منظر دیکھو، جمعہ کا مزاج اور عید کا مزاج مختلف ہے۔ جمعہ کے دن خطبے پہلے ہیں، نماز بعد میں ہے، عید کے دن نماز پہلے ہے، خطبے بعد میں ہے۔ نوجوان کہہ سکتا ہے یہ طریقہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ جواب آئے گا کسی محدث زمان میں، کسی مفسر قرآن میں، کسی بڑے ولی اور مجتہد نے نہیں دیا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو آمنہ کے لال نے صحابہ کے سامنے اختیار کیا ہے۔
اس سے باہر نہیں. ان عاشقوں نے تو یہاں تک محفوظ کیا کہ آقا گھر سے کھجور کھا کے نکلے. سبحان اللہ کہیے. سنت یہی ہے کھجور کھا کے گھر سے نکلے. قربان جاؤں نبی کا شہر بھی تو کھجوروں والا ہے. وہ جاج ہو کر آئے, ہمارے نمازی آئے, ہمارے ایک نمازی عظیم صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, ماشاءاللہ وہ بھی عمرہ کر کے آئے. اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کروائی, گنبد خضرا کو دکھایا, پھر جالیوں کے سامنے کھڑا کیا, آقا کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا. سارے نمازیوں کا سلام بھی آقا کی خدمت میں پیش کیا اور سب کے لیے دعا بھی کی. اللہ سے دعا کرے اللہ سے قبول فرما لے. معاذ اللہ کی توفیق سے انسان کے اپنے بس کی بات نہیں. نوجوانوں, اللہ جسے چنتا ہے, قربان جاؤں پاک پیغمبر اللہ کے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ, ذرا مل کر اونچی آواز سے کہہ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بار بار نام بار بار لیتا ہوں کہ نام جب لیتا ہوں تو درود پڑھنا پڑتا ہے. درود پڑھے گے ثواب ملے گا, فرشتے نوٹ کریں گے, آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے. آپ کے امتی جماعت ہے, آپ کا بھی ذکر ہو رہا تھا, اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہو رہا تھا, آپ کی وجہ سے مدینہ منورہ کا بھی ذکر ہو رہا تھا. یثرب تھا, آقا تشریف لے گئے, اللہ نے اسے مدینہ منورہ بنا دیا. سبحان اللہ. کھجوروں کا شہر, وہ کھجور مدینہ میں جو کائنات میں کسی جگہ پر بھی نہیں. بڑی بڑی جگہوں پہ کھجوریں ملیں گی. میرے رب نے جو لذت مدینہ کی مٹی میں رکھی ہے, خدا کی قسم کائنات کی کسی زمین میں وہ لذت نہیں رکھی. مدینہ کی تو مٹی بھی شفا ہے اور خاک بھی شفا ہے. ہمارا ایمان ہے. ہم نے مسجد نبوی میں بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا ہے, وہ چلتے چلتے پلروں کے اوپر سے انگلی لگاتے لگاتے خاک اٹھاتے ہیں. ہماری نظر وہاں نہیں پہنچ سکتی جو اللہ کے ولیوں کی نظر پہنچ سکتی. چلتے چلتے وہاں توحید بڑی سخت ہے. یہ بھی صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. فرما دیا تھا تمہیں عرب میں اب شرک نہیں ملے گا, پورے عرب میں چلے جائیے آپ کو شرک نہیں ملے گا. انسان ہے, بشری تقاضے کے مطابق بہت سی چیزیں آپ کو ملے گی, نظر آئیں گی. لوگ دیکھتے توحید کامل ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. پاکستانی اپنے مزاج کے مطابق سودے بازی کی کوشش کرتے ہیں, اردو بولتے ہیں, تھوڑی سی عربی آئے وہ جملے, وہ سمجھ جاتا ہے کہ سودے بازی کرنے والا کون ہے. وہ آواز لگاتا ہے حاجی اللہ حسبی اللہ, میرا رزق تیرے پاس نہیں ہے, میرا رزق تو رب کائنات کے پاس ہے. سب کو رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے, کوئی اور نہیں رزق دے سکتا. ہاں پھر عقیدے کا اظہار کرنے لگا ہوں, ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملتا ہے. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں, سب کچھ اللہ کی وجہ سے دیتا ہے. نواز رہا اسی لکھا بلی نے فرمایا جب اللہ سے دعا کرو تو نبی کے نام کا وسیلہ دیا کرو. رب سے کہو تیرے سب سے زیادہ محبوب جنہوں نے راتوں کو جاگ کر اپنی امت کے لیے دعا کی تھی, ساری رات جاگ کر گزار دی, پوری رات اللہ کی عبادت میں ہاتھ بلند کر کے
سنو نوجوانوں، تفسیر کا وقت نہیں، اختصار مد نظر صرف دین کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ کی توفیق سے میرا آپ کا ایمان ہے یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے صحابہ اہل بیت کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ نہ بھولیے انہیں، ہر مجلس میں ان کا نام عزت سے لیا کرو، ادب احترام کے ساتھ لیا کرو۔ ان سے بڑھ کر قابل عزت اور قابل احترام نبی کی ذات کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، باقی سب بات میں آتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو جمعہ کا باز سننے کے لیے مسجد نبی میں آتے تھے، میرے نبی حجرہ مقدسہ سے نکلتے تھے۔ آقا جب تشریف لائے، کالی سیاہ داڑھی ان عاشقوں نے تو یہاں تک محفوظ کر دیا کہ ہمارے نبی کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، کہو سبحان اللہ۔ لائیے کوئی نصیحت دیجیے، کوئی مثال دیجیے۔ یہودی آج کہتا ہے ہم یہودی ہے، اسے تو موسیٰ کلیم کی سیرت بیان کر، رب کعبہ کی قسم نہیں لا سکتے۔ ارے سیرت حضرت موسیٰ کی بیان بھی ہوگی تو ہمارے نبی کے صدقے میں بیان ہوگی۔ قرآن اترتا، قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی سیرت بیان کرتا ہے، دیگر انبیاء کی سیرت بیان کرتا ہے۔ ان سے کہ لاؤ حضرت موسیٰ کی سیرت نہیں لا سکتے۔ اور آج کے اس دور پر فتن میں ہمیں کہے نبی کی سیرت لاؤ، ہم نبی کی سیرت کے بڑے بڑے واقعات نہیں، ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ نبی اڑتے کیسے تھے، کہو سبحان اللہ۔ میرے آپ کے نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی مسکراتے کیسے تھے، نبی کے چہرے انور پر داڑھی مبارک کیسی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ منہ مبارک سے پھول گرتے جا رہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر بول رہے ایک ایک چیز کو رب نے محفوظ کروا دیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، میرے نبی تشریف لا رہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مل کر کہو نا رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر صحابی شان والا وہ فقیہ الامت کہلائے۔ چچا زاد بھائی آئے تو عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن کہلائے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اور حضرت امیر حمزہ آئے تو سید الشہداء کہلائے، کہو سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ آئے تو اسد اللہ کہلائے، خالد بن ولید آئے تو سیف اللہ کہلائے، کہو سبحان اللہ۔ کتنی شان والے لوگ تھے، کتنی عظمت والے۔ حضرت امیر حمزہ کہو مل کے رضی اللہ عنہ، حضور کے سگے چچا، اور تاریخ لکھتی ہے وہ چچا ہے جو بھتیجے کی حفاظت پر مامور رہتے تھے۔ کوئی کافر میرے بھتیجے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ صحابہ تو تھے ہی تھے، تو وہ عاشق تھے جو رات کو نبی کے خیمے کے باہر پہرے داری کرتے تھے، ساری رات جاگتے ہوئے گزارتے تھے۔ ہر مرتبہ باری تبدیل ہوتی تھی۔ اللہ کہتا تھا میرے نبی میں ہر ایک کو ثواب دینا چاہتا ہوں، باریاں لگتی تھی، پہرے داری۔ دو صحابی کھڑے، جذبہ کیا پیدا کر دیا اللہ کے پیغمبر نے، ہمیں جاگنا تو ہے ہی ہے، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، میں نفلوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔
سبحان اللہ کہتے ہیں۔ عظمت قرآن، سیرت مصطفیٰ۔ حضرت محترم صحابی دوسرے صحابی سے کہتے ہیں کیسے باکمال لوگ تھے، نبی نے ان میں کیسا جذبہ پیدا فرما دیا تھا، تربیت کتنی پیاری کی تھی کہ رب کعبہ کی قسم کلمہ پڑھنے سے پہلے بتوں سے ڈرتے تھے، اور جب کلمہ پڑھا تو کائنات کی چیزیں ان سے ڈرتی تھی، وہ صرف ڈرتے تھے تو نیلی چھت والے سے ڈرتے تھے، اس کا نام بہت پیارا، کسی سے نہیں ڈرتے۔ تاریخ اسی اعتبار کے موقع پر سامنے کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نبی کے شاگرد صحابی خالد بن ولید نے کہا ان ہزاروں کے مقابلے پر مجھے صرف 30 افراد چاہیے۔ کیا کہنا، ہزاروں کے مقابلے پر حضرت ابو عبیدہ نے کہا نہیں، تعداد تھوڑی ہے، تھوڑی سی تعداد بڑھاؤ۔ فرمایا جو میں نے چننے تھے وہ چن لیے، خالد میدان تو لگنے دیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ 30 شکست کھا جائیں گے؟ ہم بتائیں گے میدان یہ 30 ہی جیت کر لاؤں۔ اصرار ہوا تو میں 30 کا اور اضافہ کر دیتا ہوں، 60 مقابلے پر ہزاروں افراد۔ کون؟ سبحان اللہ! کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا طلب پیدا کرتی تھی۔ دنیا کفر کہتی ہے یہ آپ کے نبی نے آ کر تلوار چلانی سکھائی، ارے میرے نبی نے کسی پر حملے کا آغاز نہیں کیا ہے، پیغام بھی یہی دیا ہے، حملہ کرے تو ایسا جواب دو کہ دشمن کو دوبارہ منہ موڑ کر دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ میدان سجے تو ڈٹ جاؤ، پیٹھ نہ دکھانا، چھاتی کے زور پہ لڑنا، اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھنا، آواز تم لگاؤ گے مدد رب کی آ جائے گی۔ آج غزہ کا مجاہد کیوں میدان میں کھڑا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے، انہیں پتا ہے کوئی اسلامی سلطنت ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے، لیکن ایک بات جانتے ہیں اگر ہزاروں کے مقابلے پر 60 افراد میدان میں اتر کر دشمن کو شکست سے فاش دے سکتے ہیں تو آج کا مسلمان بھی اللہ اکبر کے نعرے کی بنیاد پر یہودیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ حضرات محترم توجہ رکھیے، ہمارا نوجوان پھر زیادہ آگے بڑھتے ہیں، وقت کا اختصار ہے، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجاہد کھڑا، اس کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ گزشتہ جمعہ پر بھی میرے بڑے درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی۔ یقینی طور پر ہمارے فرائض میں جو چیز شامل ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ یاد ہوگا امام شافعی کا قول ضرور ذہن میں رکھیے، بھول بھی جاتے ہیں نوجوان، کہانیاں، ڈائجسٹ، ناول، ڈرامے دیکھ کر ایک ایک بات یاد ہوتی ہے، اسی طرح دین کی بات بھی یاد ہونی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، وقت کا ولی، وقت کا امام، جیل میں جب پہنچے تو جمعہ کی جب اذان ہوتی تھی تو حضرت امام احمد مسلح اٹھا کر جیل کے دروازے پر آ جاتے تھے، سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا امام صاحب دروازے پہ کیوں آتے؟
ہمارے بھائی آزان کی آواز سنی، دل میں جذبہ پیدا ہوا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے۔ میں دروازے پر پہنچ کر اپنے رب کو گواہ بنا کر تمہارے کہنے پہ واپس جاتا ہوں۔ اللہ میرا جذبہ سلامت ہے، جیل کی تنہائی مجھے دین حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکی، مشقت ہے یہاں پر مجھے استقامت کا پیغام دے کے جا رہی ہے، میرے بس میں جو ہے وہ میں کروں گا، تیری طاقت میں ہے وہ تو کرے گا۔ میں دروازے پر پہنچ کر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، میرے بس میں صرف دروازے پر پہنچنا تھا، دروازہ کھلتا تو میں باہر نکل کر نماز پڑھتا، نہیں کھلتا ہے ثواب بھی تو نے دینا ہے اور گواہ بھی تو بن رہا ہے۔ ہم بھی نماز کے بعد اللہ سے کہہ سکتے اللہ ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی بٹن دبائیں کہ وہ کافر تباہ ہو جائے، نہ کوئی جانے دیتا ہے، ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے۔ کون سا ہتھیار؟ جو بدر کے میدان میں اللہ کے آخری نبی نے استعمال فرمایا تھا، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ، مل کر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے اسرائیل کوئی مجاہد ایسا نہیں تھا جس نے اپنی پشت زمین کے ساتھ نہ لگائی ہو، ایک ذات ایسی تھی جس نے ساری رات اللہ سے مانگتے ہوئے گزار دی۔ حسب اللہ حسب اللہ حسب اللہ، اللہ تیری مدد مانگ رہے، ساری رات اللہ کے پاک پیغمبر گر گرا کے مانگ رہے، امت کو پیغام دے رہے، پریشانی مشکل آئے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خالق کے دروازے پہ آ جانا، مانگنا تمہارا کام ہوگا، ادا کرنا میرے رب کا کام ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے سب کو دینے والی ذات ایک ہی ہے، اس کا نام بہت پیارا ہے، سب کو دیتا، سب کو نوازتا۔ ہم بھی امام احمد کے ماننے والے دعا میں کہیں گے یا اللہ ہمارے بس میں تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کوئی ضرورت پڑے تو جیب سے چند ٹکے نکال کے دے دیں گے اپنی بساط کے مطابق، ثواب تو ملے گا۔ تہجد کے وقت اٹھیے، اس وقت اٹھ کر اپنے لیے بھی مانگی اور ان کے لیے بھی مانگی۔ آج غزہ کا مجاہد اگر کھڑا ہے تو اس نے تاریخ پڑھی ہے، کس کی؟ خالد بن ولید کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ کہو مل کے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھی۔ آج وہ مجاہد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاریخ پڑھ کر میدان میں کھڑا ہے۔ حضرت امیر حمزہ غزوہ احد شوال میں، جس مہینے میں ہم موجود ہیں، کفر کے زخم ہرے تھے، بدر کے میدان میں شکست سے پاش ہوئی، اسلام کا پرچم لہرایا، اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست ضرور دینی ہے۔ پھر احد کا میدان سجا ہے، نبی محترم نے مشورہ فرمایا ہے، میدان میں اترے، مدینہ منورہ کے قریب ہے، اب تو بہت قریب ہو گیا، وہ احد پہاڑ جس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تھا، جمعہ پڑھنے والے عاشقوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تھا صحابہ یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، کہ یہ جنت میں جائے، احد پہاڑ جنت میں جائے،
قربان جاؤ، اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی. اور بار بار تھے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. دوسرے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق. کون مل کر رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. پہاڑ میں ارتعاش پیدا ہوا، پہاڑ ہلنے لگا. میرے نبی نے محبت سے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری. جملہ فرمایا کیوں کانپتا ہے؟ قربان جاؤں. اب نبی آنے والے واقعہ کو بیان فرما رہے. کیوں کانپتا ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے تجھ پر ایک اللہ کا رسول کھڑا ہے. فرمایا احد تجھ پر دوسرے صدیق کھڑے ہیں. تیسرا جملہ فرمایا تجھ پر 2 شہید کھڑے ہیں. بتا دیا عمر بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی. عثمان غنی بھی شہید ہو گئے. یہ بھی بتا دیا صدیق اکبر شہید نہیں ہو گئے. وہ فیصلہ تو غار میں ہو گیا تھا. جب سامنے ڈسا تھا صدیق اکبر کے آنسو میرے نبی کے رخسار مبارک پر پڑے تھے. میرے آقا ہم سب کے پیغمبر جناب رسول اللہ حضرت صدیق اکبر کی جھولی میں سر رکھ کر سو رہے. سامنے ڈسا حضرت صدیق اکبر ہلے نہیں. کہیں میرے پیغمبر کی نیند میں خلل نہ آ جائے. نہیں ہے لیکن تکلیف پہنچی، آنسو نکلے. ابوبکر صدیق کے مقدر پر قربان جاؤں کتنے خوش نصیب تھے کہ جھولی ابوبکر صدیق کی تھی اور سر مبارک آمنہ کے نام کا تھا. کتنی خوش بختی. حضور بھی آرام فرما لے. اعتماد دیکھیے کتنا ہے. اور جب سانپ نے ڈسا ہلے رہے، لیکن جب آنسو نکلے تو آنسو میرے نبی کے چہرے انور پر پڑے. قربان جاؤں ابوبکر صدیق کے ایمان پر. کتنے خوش نصیب تھے. آقا نے دیکھا قطرے آئے، فوراً نگاہ مبارک اٹھائی. وہ نگاہ بھی مبارک تھی، وہ چہرہ بھی مبارک تھا، بلکہ کہنے دیجئے وہ سارے کا سارا وجود بھی مبارک تھا. نظر پڑی. کیا ہوا ابوبکر؟ آقا لگتا ہے کسی جانور نے ڈس دیا ہے. تفصیل نہیں سنانا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا اس سے پہلے سوال ہو رہا ہے. جب بالکل غار کے دہانے پر مشرکین اور منافقین اور کافر پہنچے تو یہاں پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ دشمن تو سامنے آ گئے. قرآن کہتا ہے جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا ایک دوسرے کو اطلاع دی جا رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر کو نبی نے جواب دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب. کیا جواب دیا؟ قرآن اس پر نقل کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہے سبحان اللہ. ان اللہ معنا نہیں کہا معنا. فرمایا ابوبکر پریشان نہ ہو، میری ذات کا غم نہ کھائے. میں تمہیں بتاتا ہوں ہم دو نہیں ہمارے ساتھ
تیسری ذات بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یا بزرگوں نے جملہ فرمایا تھا، نبی صدیق اکبر کو بتا رہے کہ ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھ ہو اور کل مزار میں بھی میرے ساتھ ہوگے، لیکن ایک جملہ، جو انجام میرا ہوگا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ تمہیں کفر چاہ کر بھی شہید نہیں کر سکے گا۔ میں شدید خواہش کے باوجود اللہ رب العزت مجھے شہادت کا جام دے دے، حضور کے وارث بھی میں شہید ہو جاؤں۔ 3 مرتبہ دعا کی، لیکن اس سے پہلے قرآن اتر چکا تھا۔ قرآن نے کہا اللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر دنیا میں ہر ایک کی حفاظت کے لیے انسان چاہیے، باڈی گارڈ اور گن مین چاہیے، اور آپ کی ذات وہ ہے، آپ کی ذات کے لیے کسی انسان کی پہرے داری کی ضرورت نہیں۔ میں خدا اعلان کرتا ہوں آپ کی حفاظت سے میں خدا خود کروں گا۔ سیرت مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، آپ خود حفاظت کریں۔ ان اللہ وعدہ، حضرت محترم نبی نے کیسے شاگرد تیار کیے؟ انہی شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام حضرت خالد بن ولید ہے، جنہیں سیف من سیوف اللہ کہا جاتا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ اور اونچی آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے رشتے میں چچا ہے اور دین سیکھنے کے حوالے سے شاگرد ہے، اور چچا کتنی شان والا ہے کہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے خود تلوار پکڑ کے کھڑے۔ کفر کی دنیا کو چیلنج کرتے آؤ میدان، میرے بھتیجے کی طرف کوئی دیکھ کر تو دیکھے، میں اس کی آنکھ نکال کے رکھ دوں گا، گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تلوار سب سے زیادہ مضبوط تلوار، وزنی تلوار حضرت امیر حمزہ کی تھی، جسے اکیلا کوئی شخص اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی تو نبی کے چچا کے بازو میں طاقت دی ہوئی۔ کتنے مجاہد تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں، اور وہاں پر نبی نے کہہ دیا تھا صحابہ سے، یہ درہ نہ چھوڑنا، فتوحات ہو بھی جائے، جیت مل بھی جائے، جو نشانی لگا رہا ہوں اس جگہ سے آگے پیچھے نہ ہونا، اگر ہو گئے تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس پر علماء کے بہت سے گواہ ہیں۔ ادھر اس طرح پر کھڑے نوجوان صحابہ کی نظر پڑی کہ کفر کی گردنیں کٹ رہی ہے، میدان سجا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے، مجاہد آگے بڑھتے چلے جا رہے، احد کے پہاڑ کے پاس اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی چلی جا رہی ہے، کفر بھاگنے لگ گیا ہے، یقین ہو چکا کامیابی ہو گئی۔ انہوں نے کہا انہیں تو کہا تھا نہ ہٹنا، یہ تو اس صورت میں کہا ہوگا کہ جب کامیابی نہ ہو، اب کامیابی نظر آ چکی، آؤ ہم بھی آگے بڑھ کے ان کو مارتے بھی ہیں، ان سے اسلحہ بھی چھینتے ہیں، ان سے ساز و سامان بھی لیتے ہیں، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی میدان میں آگے نکلے، پیچھے کفر نے حملہ کر دیا ہے، حملہ بڑا سخت تھا، اس حملے میں شہادتیں ہوتی چلی گئی، اس میں شہادت حضرت امیر حمزہ کی بھی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب میدان میں گرے ہیں، کفر آگے بڑھا ہے،
اس نے اپنا انتقام لینا چاہا ہے. اس نے کہا نبی تک تو پہنچ نہ سکے, نبی کے چچا تک تو پہنچ گئے ہیں, آؤ آج ہم بدلہ پورے کا پورا دیں گے. آج نبی کے چچا کو مسئلہ کر کے رکھ دیں گے, ان کے ناک بھی کاٹ دیں گے, ان کے ہونٹ بھی کاٹ دیں گے, ان کی زبان بھی نکال دیں گے, ان کا سینہ بھی چاک کر دیں گے, آنکھیں بھی نکال دیں گے, کان بھی کاٹ ڈالیں گے. ان ظالموں نے میرے نبی کے چچا کی ایک ایک انگ کو توڑ کے رکھ دیا, ایک ایک ہڈی کو توڑ کے رکھ دیا, ایک ایک چور کو توڑ کے رکھ دیا. قربان جاؤ امیر حمزہ کی قربانی نبی محترم کے سامنے آئی. آقا تشریف لائے, چچا کو نظر پڑی, چچا کو دیکھا, مسئلہ بنے ہوئے, نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے چچا پر بدیت کی انتہا کر دی گئی ہے, ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. نبی کی نظر پڑی, آنسو بہنے لگے, صحابہ پریشان ہو گئے, کیا صورت بن چکی ہے. نبی افسردہ ہو چکے, رنجیدہ ہو چکے, چچا کے زخمی حالت نہیں ابدی نیند سو چکے ہیں. ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. نبی کی زبان پہ چول آیا, میرے عاشقوں, میرے صحابہ, میرا کلمہ پڑھنے والے, توحید پر ایمان رکھنے والے, ختم نبوت پر یقین اور ایمان رکھنے والوں, ختم نبوت کے بچوں کو اٹھانے والوں, اللہ کی الوہیت کو ماننے والوں, رب کی ربوبیت کو ماننے والوں, دیکھو ظالموں نے ظلم کیا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں اپنے چچا کو دفن نہ کروں, اسی طرح احد کے میدان میں چھوڑ دوں. پرندے آئے میرے چچا کو نوچے, پرندے آئے میرے چچا کو نوچ کر گوشت کھائے. لوگ کپڑوں سے نکلے, میرا چچا پرندوں کے پیٹ سے نکلے. میرا رب مجھ سے پوچھے میرے پیغمبر میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو, تو میں اپنے چچا کو رب کے سامنے پیش کر دوں. جو پڑھنے والوں, یہ دین آسانی سے نہیں پہنچا, پہلی قربانی اپنی پڑی, میرے نبی کی نظر پڑی, 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. کتنی بڑی قربانی. میرے نبی نے چچا کو اعزاز کیا دیا, ہر صحابی کی نماز جنازہ الگ پڑھائی ہے, لیکن اپنے چچا کی 70 بار نماز جنازہ پڑھائی. میت آتی تھی, جنازہ ہوتا تھا, فرمایا اٹھا دو. پوچھا ہوگا چچا کی میت بھی اٹھا دے, فرمایا نہیں اس کو نہیں اٹھا. میں تمہارے لیے ایک بار اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوں. میرا چچا ہے, میرا پیارا ہے, جس نے جان کی بازی لگا دی, جس کو مسلح کر دیا گیا, اس کے لیے میں رب سے بار بار مغفرت مانگ رہا ہوں. نبی نے 70 بار نماز جنازہ پڑھائی. آج دنیا کہتی ہے ان کا کیا کردار ہے, میں اس سے پوچھتا ہوں تیرا کیا کردار ہے. دین پہنچانے کے لیے کردار ہی صحابہ کا ہے, اور اونچی آواز سے بولیں, کردار ہی اہل بیت کا ہے. رب کعبہ کی قسم, یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے, آج ہم تک دین کیسے پہنچتے. ان کا ایمان توڑتے ہو بے ایمانوں, جن کے لیے رب نے رضا کا اعلان کیا ہے. کفن آیا, یہ بھی سنو, ایک صحابی کی لاش اور پڑی ہوئی تھی حضرت امیر حمزہ کے پاس. اس کے پاس بھی کفن نہیں ہے, اور نبی کے چچا کے پاس بھی کفن نہیں ہے. جب کفن آیا ہے, نبی نے فرمایا میرے چچا کے چہرے پر کپڑا ڈال دو, مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا. قیاس کیجیے اپنے, کوئی بڑا خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے کیا کیفیت بنے. اور نبی کی ذات ہے, چچا بھی کیسے شفیق ہے جو اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہے. کپڑا ڈال.
کفن کس کو دے؟ نبی کا عقل دے. نبی فرما سکتے تھے چچا کو دے. فرما کوئی اندازی کرو، اگر صحابی کا نام لکھ لے تو اس سے کفن دو، اور میرے چچا کا نام لکھ لے تو اس سے کفن دے دے. دنیا کو ایسی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ نہیں. کوئی اندازی نکلی، کوئی اندازی ہوئی، اللہ کی شان صحابی کا نام نکلا. میرے نبی نے فرمایا بس کفن دے دو صحابی. میرے چچا کے لیے چائے دہی کافی. حضرت امیر حمزہ مل کر کہو رضی اللہ عنہ. نبی نے اسی شہادت کو دیکھ کر جملہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، یہ میرا چچا سید الشہداء ہے. دوسرے لفظوں میں کل معاشر کے میدان میں سارے پیغمبر رسول نبی آئیں گے، ان کی قیادت میں کروں گا. شہید آئیں گے، ان کی قیادت میرا چچا امیر حمزہ فرمائیں گے. سید الشہداء رضی اللہ تعالی. نبی سب کی قیادت فرمایا تھا نا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سب سے پہلے میری قبر شب ہوگی، ہمارا ایمان ہے یہ سب کچھ ہوگا. فرمایا میں باہر نکلوں گا، میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا. جھنڈے کا نام بھی لوائے حمد ہوگا، مقام بھی مقام محمود ملے گا. جھنڈے کے نیچے 1.25 لاکھ پیغمبر ہوں گے، ساری امتیں پیچھے ہوگی، اور کسی بزرگ کا پیارا جملہ، کسی پیغمبر کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہوگا، جھنڈا صرف آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہوگا. رب بتانا چاہتا ہے دنیا میں بھی ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا تھا، اور آج معاشر کے میدان میں بھی نبی کے ہاتھ میں ہی ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا. میرے ہاتھ میں جھنڈا، میری قبر شک ہوگی. سب سے پہلے وَلَا فَخْرَ، میں اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلوں گا. قربان جاؤں نبی کے ساتھ نکلنے والوں میں حضرت ابو بکر بھی ہو، حضرت عمر فاروق بھی ہو، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے. کہو بے شک، اونچی آواز سے، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. ان یہودیوں کو انجام پر پہنچانا ہے انشاءاللہ. ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے مٹ جاتا، ان کے مٹنے کا وقت آ رہا ہے. وہ بول نہیں رہا ہے، بلوایا جا رہا ہے. کہا جا رہا بول، یہودیوں کو ایک جگہ پہ جمع کرو تاکہ کل جہاد میں ان کو قتل کرنے میں آسانی ہو جائے. بکھرے ہو، کوئی مصر میں، کوئی فلسطین میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں. فرمایا یہ میرے نبی کے دین کے دشمن ہے، یہ میرے نبی کے دشمن، میرے نبی کی امت کے دشمن. ان دشمنوں کو ہم انجام پر پہنچائیں گے. جس درخت کے پیچھے یہودی کھڑا ہوگا، اللہ درخت کو بھی قوت گواہی عطا فرما دے گا، درخت کو بھی زبان مل جائے گی. اور ہمارا ایمان ہے اللہ چاہے تو کائنات کی ایک ایک چیز کو بلوا سکتا ہے. یہ کرتا ہو بے شک. بلوانے والے کا نام کیا ہے؟ جمعہ سے پہلے پاگل بول رہے، گرج رہے تھے. وہ جب گرج رہے تھے تو دل ہل رہے تھے. آپ کے مکانوں کی چھتیں ہلتی ہے، حالانکہ صرف وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے. کہو نا سبحان اللہ. وہ تسبیح کرتے، آپ بھی تسبیح کر دیجئے نا، مل کر کہتے سبحان اللہ. بادل گرجے، یہ منظر بیت اللہ میں جب آتا ہے تو سبحان اللہ.
سامنے بیت اللہ کی دیوار ہوتی ہے، ادھر حاجی کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے جب بادل بولنا شروع کرتے ہیں تو خدا کی قسم یوں لگتا ہے کہ مکہ کا ذرہ ذرہ اللہ کا نام لے رہا ہے۔ ہر ایک چیز بول رہی ہوتی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جمعہ پڑھنے والوں، آئیے ہم ایک کام ضرور کریں، گزشتہ جمعہ پر بھی میں نے کہا، آج بھی کہتا ہوں، ہم غزہ کے مجاہدین کے لیے 5 نمازوں کے بعد ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہنا انشاءاللہ، بھولنا نہیں ان کو۔ ہم تو تیار ہیں، جہاد کے لیے بھی تیار ہیں۔ بڑے بڑے آج کل بول رہے کہ مفتیان کرام کو کیا ہوا ہے، ارے تم امریکہ کی بولی بول، اور مفتی تقی عثمانی اللہ کے قرآن کی بولی بول رہا ہے، وہ کلمہ حق بول رہا ہے۔ مفتی منیب الرحمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تم جیسے چند طبقوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے پورا عالم اسلام جہاد کے جذبہ سے سرشار ہے، میدان میں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میدان تو سجنے کی، ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کفر دور سے گولی چلاتا ہے، اسے کون ہے صحابہ کے دور کی طرح سامنے آئے، وہ بھی تلوار پکڑے ہم بھی تلوار پکڑے، تو سامنے آ، لطف آئے تلوار چلانے کا۔ بٹن چلانا تو معمولی بات ہے، بچے کے ہاتھ میں بھی بٹن دے دیجئے، کلاشن کے بٹن پر ہاتھ رکھے تو پورا پرس نکل کے آ جائے۔ ارے مزہ اس کا نہیں ہے، اس میں تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو۔ آؤ، آج بھی علی کے ماننے والے زندہ ہے، خالد بن ولید کے ماننے والے زندہ ہے، امیر حمزہ کے ماننے والے زندہ ہے، وہ تمہیں آواز دے رہے ہیں، ادھر آ ستم کر، ادھر آزمائے، تو دل آزما، ہم جگر آزما۔ بچی پہ بیڑی نہیں چڑھا سکے، وہ تصویر ریکارڈ میں رکھو، موبائل کے ریکارڈ میں جاؤ چیزیں رکھی ہیں وہ تصویر بھی رکھو۔ جو ایک بچی 6-7 سال کی اور وہاں یہودی کلاشن اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کو ڈراتا ہے، اور بچی اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہتی ہے اور ظالم چلا کیوں نہیں گولی چلاتا ہے، تیرے پاس تجھے اسلحہ پر ناز، گولیوں پہ ناز، میدان تو سجنے دے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائے گی، عائشہ اور فاطمہ کی بیٹیوں کے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے جمعہ کے نمازی، میری ماں، میری بہنوں، آؤ ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم اس فریضہ کو انشاءاللہ سر انجام دیں گے۔ ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 313 مرتبہ کسی بھی وقت میں پڑھ لیجئے، اللہ آپ کو بھی اس سے کامیابی دے گا، انہیں بھی فتوحات نصیب فرمائے گا۔ اللہ